الرحمن الرحیم. جناب قائد, میں نے بھی NA 123 میں کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں اور آپ نے 1985 میں مجھے اس رستے پہ آپ نے ڈالا. اس طرح کہ آپ نے مجھے خود نہیں کہا, لیکن 1985 کے جب نان پارٹی الیکشنز آئے تو میں خود اپنے کاروباری مصروفیات سے وقت نکال کر آپ کی جو کیمپین تھی اس میں نے شرکت کی. خود آپ نے مجھے نہیں کہا تھا, لیکن چونکہ چھوٹا بھائی ہمیشہ اس کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ بڑے بھائی کی خدمت میں ہر وقت موجود ہو, تو میں پھر میرا خیال تھا کہ الیکشن کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا, میں واپس کاروبار میں آ جاؤں گا. لیکن قدرت کو منظور ایسا ہوا کہ اسی الیکشن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروا دیا. عام طور پر یہ کہاوت مشہور ہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا, مجبوری آ گیا. لیکن میں یقیناً اس کے بعد پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروایا, پھر وہ جو حلقے میں جن سے ووٹ مانگے تھے انہوں نے مجھے کہا جی میاں صاحب تو بن گئے وزیر اعلیٰ, تو آپ ہمیں ٹائم دیں. وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے, باقی ریسٹ از ہسٹری. تو پھر آج تک یہ سیاسی سفر آپ کی لیڈرشپ میں نے طے کیا. آپ نے مجھے ٹرین کیا, آپ نے مجھے محبت دی, آپ نے مجھے سپورٹ دی اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا مجھ پہ. میں بہت خطا کار انسان ہوں, بہت غلطیاں, میں پتلا ہوں غلطیوں کا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت معافی رحم مانگنا چاہیے. لیکن جو مجھے آپ نے سپورٹ دی, جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا, اس کے بغیر پنجاب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ آپ کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اور یہ حقیقت ہے, یہ کوئی بات, یہ کوئی ملمہ کاری نہیں ہے, یہ کوئی مصنوعی بات میں نہیں کر رہا. کبھی آپ نے مجھے کسی حوالے سے بھی کسی بات سے آپ نے گائیڈ کیا, آپ نے روکا نہیں, کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں. تو میرے لیے یہ ایک میری زندگی کا سرمایہ حیات ہے. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اب میری یہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو ایک ہی خواہش ہے کہ اگر اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے تو میری دعا یہ ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشاءاللہ وزیر اعظم بنایا تو مجھے منتخب کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے, تو میں ایک ورکر کے طور پر بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ملک کی خدمت. میری آخری بات یہ ہے کہ میری سیاست آپ سے شروع ہوئی, میری سیاست کا خاتمہ بھی آپ سے ہوگا انشاءاللہ. جو باتیں آپ نے کی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو کی ہیں وہ سب باتیں میرے دل میں اتری ہیں, اور آپ کے منہ سے یہ باتیں سن کے بہت اچھا لگتا ہے, بڑا پیار آتا ہے اور محبت کا ایک نیا جذبہ جاگتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور ہر طرح سے آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کر دے کہ ہر موقع پہ پوری کوشش کی ہے, اور ایک سگے بھائیوں والا پیار بھی دیا, سگے بھائیوں والا برتاؤ بھی کیا, اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے قدم بڑھایا. مجھے اس کی بہت خوشی ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا اللہ کے فضل و کرم. یہ جو بجلی جو ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ,
یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی، اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور موقع فراہم کیا. آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا، اکنامک کلیپس سے بچایا. پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرتا رہے گا، اور ہم سب پہ، آپ سب پہ بھی مہربانیاں کرے گا تاکہ ملک و ملت کی ہم اور بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اب بھی خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے، اور میرے جذبات بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر پیار محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ سب جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، دائیں بائیں، میرے دائیں یا میرے بائیں، آپ کے علاوہ باقی جو بیٹھے ہیں، سب کے سب، اور آپ سب مل کر ہم ایک ٹیم کی طرح سے اس ملک کو اس مشکلات سے باہر نکالیں. بیٹی کو میں اب دعوت دوں گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. قطع نظر اس بات کے کہ وہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہیں یا میری بھتیجی ہیں، ان کی خدمات مسلم لیگ نون کے لیے بے مثال ہیں. جس طریقے سے انتہائی برے وقت میں جب پوری پارٹی پابند سلاسل تھی اور بدترین ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے اوپر، اور ایک خوف و ہراس کا سما چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس تاریک گھڑیوں میں اس بیٹی نے لازوال پارٹی کی خدمت کی ہے اور بے پناہ اس بیٹی نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، مگر ایک نڈر بچی کے طور پر شبانہ روز محنت کی، کسی خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی ظلم اور جبر کی پرواہ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی، یہ خدمت اور یہ کمٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک ہم سب کے لیے نوجوان نسل میں مشعل راہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا، اس بچی نے دن رات محنت کی اور یوتھ کو اور خالی لاہور یا پنجاب میں نہیں، پاکستان بھر میں نوجوانوں کو، بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا، آرگنائز کیا، اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا. اور اس کے لیے بھائی میری بات سن لو بھائی، اور اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے جس طرح
جانفشانی کے ساتھ دن رات مریم نواز نے محنت کی ہے، میں اس کا خود نہ صرف عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے، پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم مثال ہے محنت اور بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا اور جواں مردی کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ تاریک اندھیروں میں اپنا راستہ بنانا۔ میں آپ سب کو انوائٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے، یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ میری بھتیجی ہے، بیٹی ہے، نواز شریف کی ان کی صاحبزادی ہے، یہ حمزہ شہباز شریف میرا بیٹا ہے، یہ میاں صاحب کا بھتیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے انداز میں، مریم نے اپنے انداز میں بہت پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ بس یہی محنت کا تسلسل، میرٹ کا تسلسل، پارٹی کے ساتھ رابطہ، پارٹی کے ساتھ یعنی دن رات ان کی رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ ملنا، خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، یہی سیاست ہے۔ اور یہ جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے تو نواز شریف کا نام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور اس سے پارٹی آگے چلے گی۔ جو لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ جن کے بچے خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے نہیں کر رہا یا حمزہ کے حوالے سے نہیں کر رہا، پچھلے تسلسل سے جن کارکنان نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، نام لے کر ان کے لیے تالیاں میں نے ان کی بجانے کی درخواست کی ہے۔ میں آپ کو درخواست کروں گا کہ مریم نواز کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ Thank you very much. شکریہ۔ بیٹھے اب، اور آخر میں میں آپ سب کو گزارش کروں کہ بیٹھ جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ قائم رکھے۔ یہ جو ایک حقیر سا نمونہ ایثار کا، محبت کا اور انتہائی شفقت کا جو نواز شریف صاحب کا جو مجھے ملا ہے، یہ اس کے پیچھے 3 چیزیں وہ ہیں، اس کے محرکات ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کرم، رحم، اور اس سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، ہم خطا کار لوگ ہیں۔ نمبر 2، میرے والد مرحوم اور والدہ مرحوم کی ان کو ٹریننگ اور مجھے ان کی ٹریننگ۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا میاں نواز شریف کو یہ خصوصی کرم ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے عاجز، بڑے شفیق اور بہت ہی درد مند ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے یعنی کوئی ہر وقت دیکھا ہے۔ تو یہی چیز آگے چلے گی انشاءاللہ، تبھی چلے گی کہ اگر مریم نواز اور حمزہ ایک بہن بھائی کی طرح چلیں گے اور آپ کے ساتھ دن رات کام کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر میرٹ کو، محنت کو، کمٹمنٹ کو دیکھیں گے۔ ذاتی پسند ناپسند جہاں آئے گی معاملہ وہاں پر بہت خراب ہو جائے گا، اور جہاں پر میرٹ، محنت اور آپ کی جو لازوال، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، قربانیاں آپ کی، وہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی قیامت تک چلے گی، اور نواز شریف مسلم لیگ نون قیامت تک زندہ رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ مریم، مجھے بھی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ ویسے تو میں صرف بہت مختصر کروں گا۔ بات یہ ہے کہ
میری بہن مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی سرپرستی میں تو کام کیا اور شہباز شریف صاحب کی سرپرستی میں، لیکن جب آپ لوگ جیل میں تھے تو کلثوم آپا مرحومہ مغفورہ نے جو لیڈ کیا پارٹی کو اور قوم کو، اس میں جو طاقت اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی پیچھے بیہائنڈ دی سین، وہ مریم نواز صاحبہ تھی. میں ان تمام ساتھوں کا چشمدید گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں. انہوں نے اس فیز میں جو جدوجہد کی اور مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اپنی والدہ کی طرح. اور میں صرف ایک واقعہ، جیل میں ہم بند ہیں سارے لوگ وہاں پہ، عباس شریف بھی ساتھ ہیں میرے، اور ہم جماعت پہ ظاہر ہے قیادت گرفتار ہے، ایک مردنی چھائی ہوئی ہے. تو ایک دن بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ دن تھا جب آپ نے نیب کی طرف مارچ کیا تھا. وہ جو مارچ تھا وہ ایک ایسی مزاحمت تھی کہ اس نے ہمارے دشمنوں کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا، اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس دور جبر کے جتنے فرعون تھے ان کو پیچھے ہٹتے اور جھکتے دیکھا. تو وہ امید کی ایک نئی کرن پھوٹی تھی اس دن کہ مسلم لیگ نون کی جو مزاحمت ہے یہ سفر ختم نہیں ہوگا اور ہم ایسے ہی آگے بڑھیں گے. تو اس کا کریڈٹ ہماری بہن اور ہماری چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے. اب میں دعوت دوں گا مریم نواز بیٹی کو. انکل خواجہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قائد محترم. قائد محترم یہاں پہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی سیاست کا حوالہ آپ ہے. صرف مریم نواز یا حمزہ کی سیاست کا حوالہ نہیں ہے، سب کا آپ حوالہ ہیں. یہ کتانہ جو ہے کہ مروسی سیاست جو ہے، سیاست ساری دنیا میں جو ہے وہ مروسی ہوتی ہے، لیکن بچے جو ہے یا آنے والی نسلیں جو ہیں اپنا مقام بناتی ہیں. اور مریم نے اور حمزہ نے دونوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنا مقام جو ہے سیاست میں کریٹ کیا ہے، اور وہ مزاحمت کی علامت بن گئے ہیں. آپ کی قید کے دوران، آپ کی جلاوطنی کے دوران، میاں شہباز شریف صاحب کی قید کے دوران انہوں نے جو مزاحمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری تاریخ میں ایک سیاسی تاریخ میں ایک نیا باب انہوں نے رقم کیا ہے. اور وہ انڈیپینڈنٹلی، حوالہ آپ کا ہی رہے گا، سب کا حوالہ آپ کا ہوگا. نواز شریف ہمارا حوالہ ہے، لیکن انہوں نے ایک جو انڈیپینڈنٹ مقام کریٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب نئی نسل جو ہے اس پارٹی کو ٹیک اوور کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا مریم نواز شریف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائد اور میرے دوسرے قائد جو میرے چچا بھی ہیں، بڑے شفیق چچا بھی ہیں، آپ نے میرے بارے میں جو بات کر دی ہے، اور اس کے بعد جو سعد رفیق صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے، اس کے بعد میرے لیے کہنے کے لیے تو کچھ بچتا نہیں ہے. میں اس سے بہتر بات نہیں کر سکتی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں انکل کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لیے کہے. کسی بھی ٹکٹ سے زیادہ، کسی بھی عہدے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الفاظ میرے لیے ساری زندگی کا اثاثہ ہیں. آپ بچپن سے بہت آپ نے شفقت کی، آپ کی شفقت میں کبھی کمی نہیں آئی. میں نے ایک ایک لفظ آپ کا بہت غور سے سنا ہے، اور میں اس کی ریکارڈنگ نکلواؤں گی. میرے لیے سب سے بڑا میڈل یہ ہے، میرے لیے سب سے بڑا آنر یہ ہے. اور باقی سب جو سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پر اور جو سامنے میرے بیٹھے ہیں، جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تیسری دفعہ، تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا. میں نے تب سے لے کے آج تک پوری محنت کے ساتھ جتنی میرے میں ہے میں نے اس کے ساتھ پورا پرفارم کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی،
تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی, تو پھر میں نکل آئی میدان میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس, تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی, جذبہ دیکھ رہی تھی, اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس. اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے, تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری, جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح, جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے, اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے, لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی. اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی. اس لیے میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا, میں نے کسی ٹکٹ کی, کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی, جو حکم دے گی, سر آنکھوں پہ, اور وہ مانوں گی انشاءاللہ. اور انکل میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں جی کہ آپ نے جو حمزہ کی اور میری بات کی, تو حمزہ کے اور میرے سامنے آپ کی اور میرے والد کی ایک بہت روشن مثال ہے. اور ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک ہمارا بہن بھائی کا بڑا اچھا تعلق بھی ہے, اور آپ کی مثال بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کو اور ابو کو کبھی مایوسی کا ہماری طرف سے سامنا نہ کرنا پڑے انشاءاللہ. یہ بیٹا آپ سے یہی توقع ہے, آپ دونوں سے انشاءاللہ, اور یہی راستہ ہے عزت کا, مقام کا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل جی. اور میری ایک تو جماعت کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بہت پوٹینشل ہے, اور میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے. آپ ساری, میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی, لیکن اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے, مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے. اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کہ جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے, چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں, چاہے وہ AJK کے الیکشنز ہوں, یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا, جبر کا سامنا تھا. تو قطع نظر اس بات سے, مجھے الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ رزلٹ کیا ہوگا, اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی 2 سیٹس ہیں. لیکن کیونکہ جماعت کی ذمہ داری تھی, جماعت کو زندہ رکھنا تھا, تو میں جاتی تھی, کیمپین بھی چلاتی تھی. لوگوں نے بہت ساتھ دیا, عوام نے بہت ساتھ دیا. اور جس طرح نیب کی ابھی سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے, وہ میرے کریڈٹ پہ بات نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں نے, اسپیشلی لاہور یہاں پر بیٹھا ہے, جو اس دن میرے سے زیادہ پتھر آپ لوگوں نے کھائے. تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد, میں اپنی قیادت کے بعد, میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلا کر ترقی کے راستے پہ لے جائے. ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے. بہت بہت شکریہ. محترم جی علی پرویز شہباز صاحب 1 منٹ, میں صرف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قائد, میں اس موقع پہ بات تو کافی جو حوالوں سے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, کیونکہ مجھے اتفاق ہوا ہے حمزہ صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا, آپ کے ساتھ, میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, اور پھر چیف آرگنائزر کے طور پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. لیکن میں اس موقع پہ صرف یہ بات کہنی چاہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنے, اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بے پایاں کرم جو آپ کے اوپر ہے, آپ اس کا شکر ادا کرنے والے انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ماضی بھی, اور آپ کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کا اور ہم سب کا ماضی بھی قابل فخر ہے کہ جو ہم نے جدوجہد کی ہے, جو ہم نے باعزت اور باوقار طریقے سے مزاحمت کی,
جدوجہد کی، جو خدمت کی ملک کی، قوم کی، وہ بھی قابل فخر ہے. اور حال جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، آپ کو سرخرو کیا ہے، اور آپ کے دم قدم سے ہم سب کو سرخرو کیا ہے، پوری جماعت کو کیا ہے. اور 21 اکتوبر کا جو اجتماع مینار پاکستان پہ تھا وہ اس کا ایک ثبوت ہے. اور حمزہ اور مریم نواز کی شکل میں ہمارا مستقبل جو ہے وہ بھی روشن ہے اور تابناک ہے. یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس جماعت کے اوپر اور ہم سب کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ اور مریم نواز کے لیے جو جدوجہد کی، جو خدمت کی، اور جو پارٹی کو لے کے آگے چلنے کی جو مثال آپ نے قائم کی ہے اور آپ کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب نے قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مثال پوری دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے گھر کی مثال ہے. تو اسے اسی انداز میں نہ صرف لے کے چلنے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور آج جو یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے جس کا آغاز میاں شہباز شریف صاحب نے کیا اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے، میں ضرور چاہوں گا کہ حمزہ صاحب بھی اس موقع پہ ضرور بات کریں اور اس کے بعد آپ بھی فرمائیں. اور یہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جو پوری جماعت کے سامنے جو ہے وہ آج ہو رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے اس جماعت کا مستقبل جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے آپ کی وجہ سے اور ہم سب کی وجہ سے جو ہے وہ روشن ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور زیادہ کامیابیاں جو ہیں یہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قائد محمد نواز شریف صاحب، جناب صدر محمد شہباز شریف صاحب، آپ سب نے میری اور مریم بہن کی بات کی ہے. میں بڑا مختصر سا ذکر کر چلوں اپنے دادا مرحوم میاں محمد شریف صاحب کا. جب 12 اکتوبر کو تینوں بیٹے قید میں چلے گئے اور 1 مہینے تک معلوم ہی نہیں تھا کہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں. عباس شریف صاحب مرحوم جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میرے والد صاحب اور نواز شریف صاحب، تو میرے دادا نے ہمیں کمرے میں بلایا، مجھے اور مریم بہن کو، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ مشکل وقت کاٹ دے، لیکن آپ لوگ اتفاق اور آپس کی باہمی محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا. تو آج بھی وہ ان کے جو دہرائے ہوئے الفاظ ہیں میرے کانوں میں گونجتے ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو مقدر بھی وہ لکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹانگیں کھینچوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جگہ دے دے. یہ تو اللہ کی دین ہے. اور جب اگر ہم اس بات پر توکل کر لیں، ایمان کامل کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ بے شک فرماتے ہیں کہ نیتوں کے حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس دنیا اور آخرت میں جو فیصلے ہیں وہ نیتوں پر اللہ نے کرنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور مریم بہن کا کردار ایز پارٹی ورکر، ہم اپنا جو ہے وہ مل کر چلیں گے. اور پارٹی سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے دادا نے مجھے سکھایا ہے اور جو مثال میرے والد اور میرے تایا کی ہے کہ لوگ آج مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ایسا بڑا بھائی نہیں مل سکتا ڈھونڈے سے، اور ایسا چھوٹا بھائی نہیں مل سکتا ڈھونڈے سے. تو یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں اتفاق، پیار، محبت کی. تو رانا صاحب نے کہا کہ میں بات کروں. انشاءاللہ یہ جو ہمارے ورکرز سامنے بیٹھے ہیں، MNAs، MPAs، عہدیداران بیٹھے ہیں، تو میں
ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور مریم بہن کا کردار جو ہے پارٹی کے اندر وہ اتفاق، پیار، محبت کے ناطے سے ایک مثالی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے اس ملک کا وزیر اعظم بنائے اور ان کی قیادت میں ہم مل جل کر اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو منتقل کرنے کی کوشش کریں. مہنگائی نے آج قوم کی نیندیں حرام کر دی ہیں، غریب آدمی روزگار کے لیے پریشان ہے، نوجوان جو ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس PhD کی ڈگری ہے لیکن نوکریاں نہیں ہیں. تو اگر ہم نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب مل کر محنت کریں اور اس ملک کو اس بھور سے نکالیں تو شاید اس دنیا میں تو اس کا اجر ملے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. پاکستان پائندہ باد. جی معزز حضرات، میں ساری گفتگو جیسے آپ سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ محمد شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی، اور مریم بیٹی، حمزہ بیٹا، اور میرے رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے میرے بھائی بہن، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بھائی بہن، پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی بہن، اور آپ سب جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک خاندان ہیں. پارٹی ایک خاندان کی طرح سے ہوتی ہے، اور آپ سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بن سکا آپ نے پارٹی کو دیا اور پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پارٹی کے لیے ہم سے یہ کام لیا ہے. اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارٹی کو اتنا مضبوط کرے کہ یہ پاکستان کی بے بہا خدمت کرے اور قوم کو اندھیروں سے باہر نکالے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرے، بے روزگاری کا خاتمہ کرے، جہالت کا خاتمہ کرے، اور یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر شاد و آباد کرے اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے میں آپ سب لوگوں کا ہاتھ ہو، آپ کا کردار ہو. بس یہ میری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.